ہمارے آج کے مضمون کا موضوع ہے خوشگوار ازدواجی زندگی کی طرف واپسی۔ شادی ہو گئی، سبھی خوش تھے، دلہا دلہن، ماں باپ، بہن بھائی، ساس سسر، دیور نند اور سالے سالیاں۔ غرض ایک خوش کر دینے والا معاملہ باہمی رضامندی سے طے ہو گیا۔ میاں بیوی نے نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ سیر و تفریح، ہنسی مذاق، تقریبات، تحفے تحائف اور محبت، کیا کچھ نہیں تھا اس خوبصورت زندگی میں۔ دن گزرتے گئے، پھر ایسا بھی ہونے لگا کہ ہمہ وقت خوشگواری کا احساس نہ بھی رہنے لگا، کچھ برا بھی لگنا شروع ہو گیا۔ بے فکری اور تسکین آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، کچھ بدل سا گیا۔ کبھی ایک کا موڈ آف ہے تو کبھی دوسرا ناراض۔ بے چینی یعنی ڈسٹربنس نے آرام یعنی کمفرٹ کی جگہ لے لی۔ جھگڑوں کی نوبت آنے لگی، بدقسمتی کا احساس کبھی تر ہوتا چلا گیا۔ یہ سب کچھ کیسے تبدیل ہو گیا؟ جب شادی کے وقت اور اس کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، تو پھر یہ زندگی دکھوں اور غموں میں کیوں بدل گئی؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا مداوع کیا ہے؟ لہٰذا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس کا حل تلاش کر لیں اور پھر اس حل کو عملی زندگی میں لائیں، تاکہ آپ کی زندگی دوبارہ خوشیوں کی طرف لوٹ آئے، انشاءاللہ۔ آپ شوہر ہیں یا بیوی، سب سے پہلے یقین کر لیں کہ یہ بندھن خاص آپ کے رب کی طرف سے آپ کے لیے ہے۔ وہ رب جو آپ کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، یہ اس علیم و خبیر اور غفور الرحیم کا فیصلہ ہے۔ لہٰذا اپنی شادی کے بندھن کو اسی طرح سمجھیں، چاہے آپ نے ضد کر کے اپنی شادی کرائی ہو یا اپنے گھر والوں کی پسند کے ساتھ۔ ہر دو صورت میں یہ اس مالک کا فیصلہ ہے جو آپ کو ماں سے کہیں زیادہ چاہتا ہے۔ یہ یقین کر لینے کے بعد اس مضمون میں دیے گئے نکات پر غور کریں اور پھر ممکن حد تک ان پر عمل کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کو خوشیوں کی جانب راہ ضرور ملے گی۔ نمبر 1، یقین رکھیں کہ خامیوں کے ساتھ خوبیاں بھی ہوں گی۔ دنیا میں کوئی مکمل پرفیکٹ نہیں، پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ آپ کے شریک حیات میں خوبیوں کے ساتھ خامیاں بھی ہوں گی۔ شادی سے پہلے صرف خوبیاں نظر آ رہی تھیں، شادی کے بعد اب خامیاں بھی نظر آنے لگی ہیں۔ اس حقیقت کو پریشان ہوئے بغیر تسلیم کریں، آگے کی طرف چلنا اور نباہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ نے صرف اپنے آپ کو یہ باور کرانا ہے کہ ساتھی میں خوبی کے ساتھ خامی بھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی مومن شوہر کسی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی۔ مشکات حدیث نمبر 3240۔ گو اس حدیث میں مخاطب مرد ہیں، مگر دیکھیں تو خواتین بھی اس طرح کی سوچ رکھ سکتی ہیں جس کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 2، شکر گزاری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ چاہے زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ نظر آ رہی ہو، شکر گزاری کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ سوچیں، غور کریں، سب کچھ خراب نہیں ہے۔ جو اچھا ہے اس پر شکر کریں، جو برا ہے اس پر صبر کریں۔ شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں گے تو اللہ باقی چیزوں اور معاملات میں بھی بہتری کی راہ نکالے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اس نے فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ نمبر 3، اپنے سے نچلے کی طرف دیکھیں۔ غور کریں کہ وہ بھی ہیں جو آپ سے بھی زیادہ برے حالات میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی مالی پریشانی نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، مگر ایسے بہت سے ہوں گے جو مالی پریشانی اور بیماریوں کے ساتھ اپنے رفیق حیات کی طرف سے بھی تکلیف میں ہوں گے۔ یقیناً آپ ان سے بہتر حالات میں ہیں۔ آپ کو اپنی ساتھی کی طرف سے پریشانی ہے اور اس کا حل آپ ڈھونڈ رہے ہیں یا رہی ہیں۔ اگر اس مشکل کے ساتھ مالی پریشانی، بیماری یا اس طرح کی کوئی اور پریشانی ہوتی تو آپ اور برے حالات میں ہوتے یا ہوتی۔ لہٰذا
ان کی طرف نظر کریں جو آپ سے زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اس طرح آپ کو حوصلہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان لوگوں کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کمتر ہوں، اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہوں۔ اس طرح زیادہ قریب ہے کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری نہ کرو جو اس کی طرف سے تم پر ہوئی ہیں۔ ترمذی حدیث نمبر 2513۔ نمبر 4، امید لگانا کم سے کم کرتے چلے جائیں۔ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی امید پر پورا نہیں اترتا، لہٰذا ساتھی سے امید رکھنا کم سے کم کرتے چلے جائیں، آپ دکھوں سے آزاد ہوتے چلے جائیں گے۔ کسی صلے کا سوچے بغیر اپنی گھریلو ذمہ داریاں پوری کریں۔ جب آپ کا اخلاص امید اور صلے کی طلب کی جگہ لے لے گا تو سوچ کا دھارا یکسو ہو جائے گا۔ آپ اپنے شریک حیات کے لیے کچھ کریں گے مگر اس کا عوض یعنی ریٹرن نہ چاہیں گے تو آپ کی نظر اپنی ذات سے ہٹ کر ایک بڑے مقصد کی طرف مرکوز ہو جائے گی۔ صبر و رضا کا مقصد، فرض کی ادائیگی کا مقصد، اللہ کے لیے کرنے اور اللہ کی خوشنودی کا مقصد۔ جب یہ اعلیٰ مقاصد صلے کی طلب کی جگہ لے لیں گے تو جواب میں کچھ نہ ملنا یا کم ملنا آپ کو دل برداشتہ نہ کرے گا۔ نمبر 5، غور کریں کہ جھگڑا کس بات پر ہوتا ہے۔ حالات کا جائزہ لیں، اپنا تجزیہ یعنی انالیسس کریں کہ جھگڑا کس بات پر ہوتا ہے، اس بات یا عمل کو کیسے ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ اگر وہ آپ کی طرف سے ہے تو اس بات یا عمل کو نہ کریں۔ اگر آپ سمجھانے کے لیے کرتے یا کرتی ہیں تو دیکھیں کہ متبادل طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ حکمت سے کوئی مناسب رویہ اپنائیں۔ جھگڑے والی بات یا عمل سے حتی الامکان پرہیز کریں۔ چوکنا رہیں، گفتگو کو اس طرف جانے ہی نہ دیں جہاں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کو اپنے ساتھی کے کمزور نکات یعنی ویک پوائنٹس کا علم ہوتا ہے، ان کو نہ چھیڑیں۔ قرآن میں اللہ ہمیں جھگڑے سے بچنے کا گر سکھا رہے ہیں۔ فرمایا، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53۔ نمبر 6، درگزر کریں یعنی الٹا جواب نہ دیں۔ درگزر اور معاف کرتے رہنے کا طریقہ اختیار کیے رکھنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ کسی بھی بات یا عمل پر فوراً جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ ساتھی کے نامناسب انداز یا گفتگو کو موقع پر درگزر کر کے بعد ازاں مناسب موقع پر اپنی بات کہی جا سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، وہ خرابی جو بات کرنے سے پیدا ہوتی ہے اس کا ازالہ مشکل ہے بنسبت اس خرابی کے جو خاموش رہنے سے پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنی زبان کا خیال رکھیں۔ زبان کے غیر مناسب استعمال سے یا فوری الٹا جواب دینے سے جھگڑا ہو جاتا ہے، اس سے پرہیز کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ ترمذی حدیث نمبر 2501۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان کی اکثر غلطیوں کا منبع زبان ہے۔ طبرانی۔ نمبر 7، اخراجات میں میانہ روی اپنائیں۔ گھریلو پریشانیوں اور جھگڑوں کا تجزیہ کیا جائے تو ان کی بنیاد اکثر اوقات معاشی تنگی ہوتی ہے۔ لہٰذا میاں اور بیوی دونوں کو اس بات کا خیال رکھنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ اخراجات میں میانہ روی کا رویہ اختیار کیے رکھیں۔ میانہ روی ہر کام میں بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدھی راہ پر چلو اور میانہ روی اختیار کرو۔ بخاری حدیث نمبر 39۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوگا۔ مسند احمد حدیث نمبر 8935۔ نہ صرف خرچ میں میانہ روی یعنی درمیانی راہ آپ کو تنگ دستی سے بچائے گی، بلکہ گھر میں بھی امن و سکون کی فضا قائم رکھنے میں معاون ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آدمی کی سمجھداری کی علامت ہوگی
کہ وہ معیشت میں نرمی یعنی اعتدال اختیار کرے۔ مسند احمد حدیث نمبر 8936۔ نمبر 8، شریک حیات کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی یعنی تعلق قائم رکھنے کا معاملہ رکھیں۔ باہمی خوشگوار تعلقات کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ اپنے ساتھی کے رشتہ داروں کو اہمیت دیں، ان سے اچھے تعلقات رکھنے میں اپنے ساتھی کی مدد کریں۔ وہ کہیں مصروفیت کی وجہ سے اپنے ہی رشتہ داروں کو نظر انداز کر رہا ہے تو اسے آپ آمادہ کریں کہ وقت نکالیں۔ ہو سکتا ہے اس کے بعض رشتہ دار صلہ رحمی اور رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے والے نہ ہوں، مگر آپ برابر اپنے اور اپنے ساتھی کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور ان کے حقوق ادا کرنے کا معاملہ کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ بخاری حدیث نمبر 5991۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی میں عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ایک اچھا انداز اختیار کیے رکھنے کی کیا خوب رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم لوگوں کی پیروی نہ کرو اور یوں نہ کہو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں گے، اور اگر لوگ ہمارے ساتھ ظلم کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ظلم کریں گے، بلکہ اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرو کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ احسان کریں گے تو تم بھی ان کے ساتھ احسان کرو گے، اور اگر بدسلوکی کریں گے تو تم ظلم نہ کرو گے۔ ترمذی حدیث نمبر 2007۔ نمبر 9، بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اچھی تربیت اچھے گھرانے اور پرسکون و خوشگوار ماحول کا باعث بنتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ بچے بری ڈگر پہ چل پڑیں تو گھر مسائل و جھگڑوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا شروع دن سے ہی اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کی اچھی تربیت کریں، انہیں اچھے برے کی تمیز سکھائیں، ان کے دوست کس طرح کے ہیں اس پر بھی نظر رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 2378۔ بچوں کی اچھی تربیت ضروری ہے۔ آپ انہیں 7 سال کی عمر میں نماز سکھا دیں، اور اگر 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھیں تو سختی کریں، جس طرح ابو داؤد حدیث نمبر 495 میں آیا ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ وہ کبھی نماز نہ چھوڑیں گے۔ یوں نماز کا پڑھتے رہنا انہیں سیدھی راہ پر رکھے گا۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے بچے بڑے بنیں، مگر اس سے بچنے کے لیے محنت کرنا ہوگی، سمجھانا ہوگا، جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں تادیبی کارروائی بھی کرنا ہوگی۔ اگر ان کی اچھی تربیت کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کو ان کی طرف سے خوشیاں اور راحت ہی ملے گی، اور اگر خدا نخواستہ نہ کر سکے تو پھر رنج و الم کے سوا اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی باپ نے اپنے بیٹے یعنی اولاد کو حسن ادب سے بہتر تحفہ نہیں دیا۔ ترمذی حدیث نمبر 1952۔ بچوں کی تربیت میں ان کے دادا دادی یا نانا نانی بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ گھر میں موجود بزرگوں کے ساتھ اپنے بچوں کو گھلنے ملنے کا درس دیں، تاکہ وہ ان کو اچھی باتیں بتائیں اور بڑے لوگوں کی کہانیاں سنا کر ان کی کردار سازی کریں اور اس میں آپ کے معاون ہو سکیں۔ یہ آپ کے بزرگوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے بچے ان سے مانوس ہوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کیا کرو اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ اور یہ دعا کرو کہ یا رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24۔ نمبر 10، اللہ سے مدد مانگیں۔ گھریلو زندگی میں خوشگوار ماحول کے لیے اللہ سے رجوع کریں۔ نماز کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں، دعا کریں۔ رات کے آخری پہر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ساتھ ساتھ نظر بد، حسد سے حفاظت کا انتظام بھی کیے رکھیں۔
یہاں پر آپ سے قرآن، دعاؤں اور کچھ تدبیری عمل سے اپنی حفاظت کی استدعا کی گئی ہے، اسے بھی اپنے روزمرہ کے معمول میں شامل کر لیں۔